آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی بندگان توحید نے پہلی نماز تراویح ادا کی اور پہلا روزہ مکمل کیا۔ اسی طرح آج پہلا جمعہ بھی ادا کیا۔ ناظرین، مقدس ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ساری دنیا پر سایہ فگن ہو گیا ہے، اور بندگان توحید جو کم و بیش ماہ رجب سے ہی اس مہینے کا انتظار کر رہے تھے اور اس ماہ مبارک کے استقبال کی تیاریاں رجب اور شعبان ہی سے کی جا رہی تھیں، بالآخر وہ مقدس گھڑی آ گئی اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی مسجدوں پر رونق آ گئی۔ گزشتہ شام بندگان توحید نے نہ صرف پہلی نماز تراویح ادا کی بلکہ سحر کا بھی اہتمام کیا اور پہلا روزہ مکمل کیا۔ حسن اتفاق کے اس ماہ کا پہلا دن جمعہ ہی آیا اور بندگان توحید کا جذبہ ایمانی مزید مستحکم ہو گیا اور ملت اسلامیہ نے جوش و خروش سے نماز جمعہ بھی ادا کی۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی گھروں اور بازاروں سے تلاوت قرآن کی صدائیں بھی سنائی دینے لگی ہیں اور ملت اسلامیہ کا ہر مرد، ہر خاتون، کیا بچہ کیا بوڑھا اپنے مالک حقیقی کے حکم پر اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزے رکھنے لگا ہے، عبادتوں اور تلاوتوں میں مشغول ہو گیا ہے، جس کا سارا ماحول معطر ہو گیا ہے، اور اس ماہ میں بندگان توحید کے لیے عبادتوں نے خصوصی شغف کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت سٹی بسز کے مینٹیننس کے لیے FD کیے گئے 200 کروڑ روپیوں میں سے 100 کروڑ روپے دیگر کاموں پر خرچ کرنے کی تجویز کو ڈائریکٹرز باڈی نے منظوری دے دی۔ واضح رہے کہ پورے ایک سال بعد اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی ڈائریکٹر باڈی کی میٹنگ گزشتہ روز اسمارٹ سٹی کے منٹار و چیف سیکرٹری ونیتا وید سنگھل کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ ونیتا وید ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس میٹنگ میں شامل ہوئی، جبکہ اسمارٹ سٹی دفتر کے میٹنگ ہال میں بورڈ کے ڈائریکٹر بھاسکر منڈے، الحاظ گولی، CEO ڈاکٹر ابھیجیت چودھری، ایڈیشنل CEO ارون شندے اس میٹنگ میں موجود تھے۔ ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے بھی VC کے ذریعے اس میٹنگ میں شریک تھے۔ اس موقع پر ڈائریکٹرز نے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت سٹی بس چلانے کے لیے 200 کروڑ روپے فکس ڈپازٹ کیے گئے تھے، انہیں توڑ کر ان میں سے 100 کروڑ روپے دوسرے کاموں پر خرچ کرنے کی تجویز رکھی گئی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اسی طرح والوچ سے شیندرا MIDC کے درمیان فلائی اوور برج DPR پر ہونے والے اخراجات اسمارٹ سٹی کی جانب سے کیے جانے کو بھی منظوری دے دی گئی۔ ریلوے میگا بلاک کے سبب شرڈی کے مسافروں کو ہونے والی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ریلوے انتظامیہ نے ST کارپوریشن سے مدد مانگتے ہوئے ان کے لیے نگرسول اسٹیشن تک خصوصی بسیں فراہم کروائی ہیں۔ شرڈی جانے والے بھکتوں کی سہولیات کے لیے بسوں کی یہ سہولت اور خصوصی خدمات 22 مارچ تا 27 مارچ تک جاری رہیں گی۔ عیاں رہے کہ ریلوے کے اس میگا بلاک کے سبب شہر سے نگرسول اسٹیشن تک ٹرین نمبر 12787 نرساپور نگرسول ایکسپریس، گاڑی نمبر 17231 نرساپور نگرسول ایکسپریس، گاڑی نمبر 16003 چنئی سینٹرل نگرسول ایکسپریس، یہ تمام گاڑیاں منسوخ کر دیے جانے کے سبب ہمارے شہر کے اسٹیشن سے شرڈی جانے والے عقیدت مندوں و مسافروں کی سہولت کے لیے ریلوے نے ST محکمے سے درخواست کی تھی، جس کے بربنا ST نے یہ نظم کیا ہے۔ اس طرح کی اطلاع ST کے ذرائع نے دی ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم ٹینڈر گھوٹالہ معاملے میں ED افسران نے میونسپل کارپوریشن کی DMC اپرنا تھیٹے سے 4 دنوں تک اس معاملے کی تفصیلات حاصل کی۔ واضح رہے کہ ٹینڈر گھوٹالہ منظر عام پر آنے کے بعد ڈپٹی میونسپل کمشنر و AMC کی PMY ہاؤسنگ اسکیم شعبے کی HOD اپرنا تھیٹے نے متعلقہ ٹھیکیدار سمیت 19 افراد کے خلاف سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں دھوکہ دہی کا معاملہ درج کروایا تھا۔ ابھی پولیس محکمے کی جانب سے اس معاملے کی جانچ جاری ہی تھی کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی بھی اس میں انٹری ہو گئی اور ED کے افسران نے 17 مارچ کو شہر میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ گو کہ ED افسران نے اس معاملے کے اصل ملزم سمرتھ کنسٹرکشن کے امر بافنا سمیت ڈاکٹر ستیش رونپال اور ان کے عزیز و اقارب کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے تھے، مگر ED اسکواڈ کی ملاقات امر بافنا سے نہیں ہو پائی تھی۔
اسی دن سپہر کو ایڈی افسران نے میونسپل کارپوریشن دفتر پہنچ کر تحقیقات کی تھی اور اس معاملے کے اہم دستاویز اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کے بعد ڈی ایم سی اپرنا تھیٹے کو ممبئی طلب کیا گیا، جس کے مطابق اپرنا تھیٹے پیر کو ممبئی ایڈی دفتر پہنچ گئی ہیں، جہاں متعلقہ افسران نے مسلسل 4 دنوں تک ان سے کیس کی تفصیلات حاصل کی۔ اطلاع ہے کہ اس کیس کی تمام تر تفصیلات اپرنا تھیٹے سے حاصل کی جا رہی ہیں تاکہ تحقیقات میں آسانی ہو۔ اطلاع ہے کہ اب ای ڈی افسران نے امر بافنا کو بھی طلب کر لیا ہے۔ دریں اثنا اطلاع ہے کہ ڈی ایم سی اپرنا تھیٹے ای ڈی کو تمام تر معلومات کی فراہمی کے بعد ممبئی سے اورنگ آباد کے لیے روانہ ہو چکی ہیں، جبکہ اس وقت کے اے ڈی ٹی پی اور موجودہ سٹی انجینئر کو اہم دستاویز کے ساتھ ای ڈی دفتر طلب کیے جانے کی بھی اطلاع ہے۔ آئی ڈی ایف سی فرنٹ بھارت کی جانب سے بڑکن ضلع پریشد اسکول کے لیے تعمیر کیے گئے بیت الخلاء اسکول کے نام منسوب کر دیے گئے۔ یہ تقریب آج 24 مارچ کو ضلع پریشد مرکزی پرائمری اسکول بڑکن میں منعقد ہوئی، جس کا اہتمام آئی ڈی ایف سی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس بیت الخلاء کی تعمیر سی ایس آر فنڈ سے کی گئی ہے۔ بیت الخلاء کے عوام کے نام منسوب کرنے کی تقریب کا افتتاح آئی ڈی ایف سی فرسٹ بھارت کے سی ایس آر شعبے کے شرد دیہڑے کیندر پرمکھ امیش سونو نے تمیز الدین انعامدار کے ہاتھوں فیت کاٹ کر کیا گیا، جبکہ اس موقع پر آئی ڈی ایف سی کے ذمہ دار افسران و ملازمین موجود تھے۔ اسکول کے صدر مدرس دانے کر کیندر پرمکھ سونو نے تمیز الدین انعامدار نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور آئی ڈی ایف سی فرسٹ بھارت سے اظہار تشکر کیا ہے۔ اسکول کی جانب سے تمام اہم مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم کے تحت اورنگ آباد ضلع میں تقریباً 82,000 خاندانوں کے 1,32,000 افراد کو روزگار فراہم کیا گیا ہے۔ متعلقہ محکمے سے موصولہ اطلاع کے مطابق ضلع اورنگ آباد کے پیٹھن، ویجاپور، کنڑ، خلد آباد، سوئے گاؤں سمیت تمام 9 تعلقہ جات کے 83,082 خاندانوں کے 1,42,294 افراد کو منریگا کے تحت روزگار فراہم کروایا گیا اور اس پروجیکٹ کے علاوہ مزدوری پر 12,13,823 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اس کام پر لگائے گئے مزدوروں میں سے 91.41% افراد کو ان کا محنتانہ ادا کیا جا چکا ہے۔ 2022-23 میں جو کام شروع کیے گئے تھے ان میں سے 32,113 کام پروگریس میں ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال۔ گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن کی جانب سے الیاس کالونی ہرسول کے ساکنان کے لیے ایک فری میڈیکل چیک اپ کیمپ رکھا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹرز نے مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور ان میں دوائیں بھی مفت تقسیم کی گئیں۔ یہ میڈیکل کیمپ گلشن اقبال پرائمری اسکول کیمپس میں منعقد کیا گیا، جہاں ڈاکٹر رؤوف، ڈاکٹر سرفراز اور ڈاکٹر اویس نے اسکولی طلباء اور ان کے سرپرستوں کی طبی جانچ کی اور ان میں میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے دوائیں مفت تقسیم کی گئیں۔ اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں گلشن اقبال پرائمری اسکول کے ذمہ داران نے اہم رول ادا کیا۔ اس کیمپ کی کامیابی کے لیے تعاون دینے والے سبھی ہیلتھ ملازمین کا ٹرسٹ کے سیکرٹری مسیح الدین صدیقی نے شکریہ ادا کیا ہے۔ مودی نام کی کنیت کے معاملے میں عدالت نے راہل گاندھی کو قصوروار گردانتے ہوئے انہیں 2 سال کی سزا سنائی ہے، جس پر بھاجپائیوں نے راہل گاندھی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے۔ آج شہر میں بھی بھاجپائیوں کی جانب سے کرانتی چوک علاقے پر زوردار احتجاج کیا گیا۔ راہل گاندھی نے اپنے کسی خطاب میں مودی کے اسم خاندانی پر تمسخر کیا تھا، جس کی پاداش میں ان پر ہتک عزت کا مقدمہ چلا اور 2019 کے اس مقدمے میں راہل کو سورت کی عدالت نے 2 برس کی سزا سنا دی ہے، جس کے بعد سے راہل اور اس فیصلے پر خوب لے دے ہو رہی ہے اور وزیر اعظم اور دیگر پسماندہ طبقات کے زمروں کی راہل نے اہانت کی ہے۔ اس طرح کے الزام عائد کرتے ہوئے بھاجپائی سخت برہمی کا اظہار کر رہے ہیں اور ریاست بھر بی جے پی کے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے شہر میں بھی کرانتی چوک میں بھاجپائیوں نے راہل کی مخالفت و مذمت میں زوردار مظاہرے کیے ہیں۔ राहुल गांधी यांचं तीव्र असं आंदोलन क्रांती चौक येथे आम्ही केलं। नुसतं आंदोलन केलं नाही, पण त्याचा पुतळा, त्याची प्रतिमा जाळून त्याचा तीव्र निषेध पण व्यक्त केला। राहुल गांधींनी ओबीसी समाजाबद्दल जे अपशब्द काढून तमाम ओबीसी समाजाचा जो अपमान केला, त्या अपमानाचा निषेध आम्ही आज व्यक्त केला।
نہرو میموریل اردو ہائی اسکول و جونیئر کالج کے پرنسپل اقبال حسین اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے، لہٰذا اسکول انتظامیہ اور ساکنان کی جانب سے انہیں پرتپاک وداعیہ دیا گیا۔ اجنٹا میں اردو ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر انصرام نہرو میموریل اردو ہائی اسکول و جونیئر کالج اجنٹا، فرداپور اور بھراڑی کے اندرا میموریل اردو ہائی اسکول صدر مدرس کے بطور اپنی خدمات انجام دے کر پرنسپل شیخ اقبال احمد اپنی 35 سالہ کارکردگی کے بعد اسی ماہ خدمات سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر اجنٹا ہی میں نیشنل انگلش اسکول میں ایک تقریب استقبالیہ و وداعیہ منعقد کی گئی۔ اس تقریب کا آغاز طلباء کے استقبالیہ گیت سے ہوا اور بعد ازاں ہمدرد چیریٹیبل ٹرسٹ تعلیمی سمیتی کے ممبر و نامور افراد اور اساتذہ نے اقبال احمد کو مبارکباد دی اور تحائف پیش کیے۔ نامور افراد و اساتذہ نے پرنسپل اقبال کی خدمات پر روشنی ڈالی اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں بہتر شب و روز میسر آنے کی خصوصی دعائیں دی ہیں۔ کاٹے پیپل گاؤں تعلقہ گنگاپور میں آنگن واڑی کی نئی عمارت اور RO پلانٹ کا افتتاح کیا گیا۔ عیار ہے کہ اس گاؤں کی آنگن واڑی نمبر 1 کی نئی تعمیر شدہ عمارت کو گزشتہ دنوں عوام کے نام موسوم کیا گیا۔ نیز اس موقع پر گاؤں میں صاف و شفاف پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے RO پلانٹ کا بھی افتتاح کیا گیا۔ مذکورہ سرگرمیاں سابق رکن ضلع پریشد مدھوکر والتورے کی کاوشوں سے تکمیل کو پہنچی ہیں۔ آنگن واڑی کی عمارت کی تعمیر پر 9 لاکھ روپے خرچ کیے گئے اور گاؤں کی سرپنچ منیشا کرشن کانت ویوہارے نے اس کام کو تکمیل کو پہنچایا۔ اس کا افتتاح کے موقع پر خریدی بکری سنگھ کے سابق سبھاپتی سبھاش راؤ دھوترے، سرپنچ منیشا ویوہارے، تنٹا مکتی صدر بابا صاحب جگتاپ، نائب سرپنچ پرکاش پمپالے اور دیگر نامور افراد موجود تھے۔ بڑکن میں آن لائن لاٹری کے جوا خانے پر پیٹھن پولیس نے چھاپہ مارا اور کارروائی کی۔ بڑکن شہر میں یہ کارروائی پیٹھن کے SDPO ڈاکٹر وشال نیہول کی رہنمائی میں API گنیش سروسے کے اسکواڈ نے چھاپہ مار کر کی اور اس کارروائی کے ذریعے جملہ 86,600 روپے مالیت کا ساز و سامان ضبط کرتے ہوئے 3 آن لائن لاٹری اڈے کے چلانے والوں کے خلاف معاملے داخل کیے ہیں، جبکہ مزید جانچ و تحقیقات معاون انسپکٹر گنیش سروسے کی رہنمائی میں اہلکار راہل بلاڑ کر رہے ہیں۔ رقمی لین دین کے معاملے میں اہنی راڈ سے ایک نوجوان پر حملہ کر دیا گیا تھا۔ دوران علاج یہ نوجوان فوت ہو گیا۔ اس معاملے میں پولیس نے دی گئی معلومات کے مطابق پنڈرپور میں وٹھل مندر کے قریب واقع چوہان گیریج پر جب وڑگاؤں کولہاٹی کا ساکن سنیل مسکے سنمتر ٹرانسپورٹ کی گاڑی کا کام کروانے گیا تو چوہان گیریج کے مالک نے کہا کہ سنمتر ٹرانسپورٹ کی طرف پہلے ہی سے پیسے باقی ہیں۔ گیریج مالک کی اس بات کو سن کر مسکے نے کہا کہ تم گاڑی کا کام کر دو اور پیسے ٹرانسپورٹ والے سے لے ہی لینا، جس پر وکی چوہان شدید برہم ہو گیا اور سنیل مسکے سے گالی گلوچ کرتے ہوئے مار پیٹ کی اور آہنی راڈ سے اس کے سر پر دے مارا۔ سنیل شدید زخمی حالت میں تبھی سے زیر علاج تھا اور آخر کار 23 کی شام 6:30 بجے گھاٹی اسپتال میں دوران علاج اس کی موت ہو گئی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔